دعا ہے وہ بھی صومی غد نویت من شہر رمضان. رمضان میں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دعا مانگنی چاہیے، وہ بھی صومی غد نویت، یہ نیت ہے. تو یہ غلط ہے، نہ قرآن و سنت کے اس کا کوئی ثبوت ہے، اور ویسے بھی نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اور رمضان میں ارادہ ہوتا ہے صبح اٹھے سحری کھانے کے لیے تو روزہ ہی رکھنے کے لیے تو کھا رہے ہیں، ورنہ کسی کا دماغ خراب ہے 4 بجے اٹھ کے ناشتہ کرے گا وہ؟ کیا خیال ہے؟ دنیا میں ایسا کوئی پاگل دیکھا آپ نے جو 4 بجے روزہ نہ رکھنے کی نیت سے کھا رہا ہو اٹھ کے کہ میرا روزہ نہیں ہے لہذا میں آج 4 بجے کھاؤں گا؟ بھائی 4 بجے کھانا یہ نیت ہی ہے، اور مضبوط دل میں ارادہ کر لے. اور کوئی وسوسوں کا مریض ہے اس کے لیے علماء نے کہا کہ زبان سے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی وسوسے ہے نا کہ پتہ نہیں، پاگل لوگ بہت ہوتے ہیں نا دنیا میں، تو سوچتا رہے گا سارا دن پتہ نہیں میری نیت تھی کہ نہیں تھی. تو ایسے پاگلوں کے لیے فقہا نے لکھ دیا کہ زبان سے بول دے میرا روزہ ہے. یہ پاگلوں کے لیے، اصل حکم یہ نہیں ہے. اصل نیت دل کے ارادے کا نام ہے. صحابہ تابعین سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ وہ زبان سے نیت کرتے تھے. نماز میں آپ دیکھ لیں پیچھے بہمی لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو نیت کر کے ساتھ والے کی نماز بھی خراب کر دیتے. میں نیت کرتا ہوں، میں نیت کرتا ہوں ظہر کے 4 فرض. میں ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھنی میں نے چھوڑ دی، وہ جب بھی میرے ساتھ آگے کھڑا ہوتا تھا تو وہ نیت کیسے کرتا تھا؟ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ کے، پیچھے اس امام کے. او بھائی اس سے تو نماز آسان ہے. نماز پڑھنے میں اتنی ٹینشن نہیں ہوتی جتنی اس کی نیت کے الفاظ اور آپ نے جو اس کو یاد کر کے آئے ہوئے. وہ بھائی ظہر پڑھنے ہی تو آئے ہو یہاں پہ، اور کیا کرنے آئے ہو؟ تو نہ نماز میں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ ظہر پڑھ رہا ہوں، دل میں یہی ارادہ ہے ظہر پڑھ رہا ہوں اور امام ہی کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، ورنہ ادھر جا کے پڑھتا نا، ادھر صف میں کیوں کھڑا ہوتا؟ اور بعض ایسے ہوتے ہیں، ہمارے استاد نے واقعہ سنا ہے، ایک وہمی آ کے کھڑا ہوا، وہ نیت کیا کر رہا ہے؟ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز ظہر واسطے اللہ کے. تو بھئی اللہ ہی کے واسطے، بھگوان کے واسطے تو نہیں ہو رہی نا یہ نماز. آپ واسطے اللہ کے اور فلانے کے اور یوں کے اور پیچھے اس امام کے. اب پہلے تو اس نے ہاتھ کے اشارے کے بغیر بولا پیچھے اس امام کے. اسے خیال ہے کہ اس کا مطلب تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں تو نشانہ خطا بھی جا سکتا ہے. تو میری دل میں نیت یہی والا تھا جو مصلی پہ کھڑا ہوا، یا دل میں کوئی اور تو نہیں تھا؟ تو متعین ہونا چاہیے، لہذا ہاتھ سے اشارہ کر کے بولا اس امام کے. اب جب آپ کسی کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں تو انگلی بھی تو قدرتی طور پہ تھوڑی سی ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہے نا. تو چونکہ یہ تھوڑا صف میں دور کھڑا ہوا تھا تو اس کو ڈر یہ لگا کہ یہ نشانہ بالکل اسی بندے کی طرف پتہ نہیں جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. ایسا تو نہیں کہ دائیں بائیں نشانہ خطا ہو کے رفیع بھائی پہ لگ رہا ہو جا کے، یا مؤذن صاحب پہ لگ رہا ہو جا کے، تو یہ تو نماز غلط ہو جائے گی. تو اور قریب جا کے بولا اس امام کے. پھر بھی شبہ ہوا کہ بھائی انگلی میں تھوڑا سا کرو ہے، گول ہے تھوڑی سی. تو جا کے نا امام کو یوں کر کے دھکا مارا، پیچھے اس امام کے. یہ وہمی لوگ اگر یہ کریں نہ کریں تو سب کی خواہش بہرحال یہی ہوتی ہے کہ بالکل متعین ہو جائے. تو ایسے پاگلوں کے لیے، ایسے احمقوں کے لیے فقہا نے لکھ دیا، مستحسن قرار دے دیا. اتنا تو نہیں کہ یوں جا کے کرے کہ بھئی زبان سے بول دو ظہر پڑھ رہا ہوں، لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. لہذا زبان سے نیت کو سنت قرار دینا یا اس کے دفاع میں دلائل بیان کرنا حماقت اور بیوقوفی، یہ جہالت کی بات ہے ہی نہیں.